السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں محسن پاکستان، فخر اسلام، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ دوستوں، میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ایک ویڈیو انگلش میں بھی بنا چکا ہوں اور اب کچھ دوستوں کی فرمائش پر میں یہ ویڈیو اردو میں بنا رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ دوستوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پیدائش 1 اپریل 1936 ہندوستان کے شہر بھوپال میں ہوئی اور 85 سال کی عمر میں 10 اکتوبر 2021 کو پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں انتقال کر گئے اور وہی ایکسٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ دوستوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا الما میٹر یونیورسٹی آف کراچی، ڈیلف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، کیتھولک یونیورسٹی آف لوین اور ڈی جی سندھ گورنمنٹ سائنس کالج کراچی تھے۔ ان کی وجہ شہرت پاکستان نیوکلیئر ویپن پروگرام، گیشیس ڈیفیوژن، مارٹن سائٹ اور گرافین مورفولوجی تھے۔ ان کے ایوارڈز کے نام ہلال امتیاز جو ان کو 1989 میں ملا اور نشان امتیاز جو ان کو 2 مرتبہ ملا، پہلی بار 1996 میں اور دوسری بار 1999 میں۔ ان کے فیلڈ میٹالرجیکل انجینئرنگ تھی۔ ان کے انسٹیٹیوشنز کے نام خان ریسرچ لیبارٹریز، جی آئی کے انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی، ہمدرد یونیورسٹی اور یورینکو گروپ تھے۔ 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں اپنی 30,000 کی شاہی ملازمت چھوڑ کر پاکستان میں 3,000 کی معمولی سی تنخواہ پر نوکری قبول کر لی۔ دراصل ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کے ٹوٹنے کا بے حد صدمہ بھی تھا، اس لیے وہ باقی ماندہ پاکستان کو بچانا چاہتے تھے۔ پاکستان سے ان کی محبت بے مثالی تھی۔ 13 مئی 1976 کو انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے اس کا نام تبدیل کر کے خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ دوستوں، ڈاکٹر صاحب اپنے کتابچے میں خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے آگے بڑھایا۔ بھارت کے ایٹمی تجربے کے صرف 2 ہفتے بعد ہی پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اسے بھرپور جواب دیا۔ اس کی نگرانی پاکستان اٹامک انرجی کے ڈاکٹر سمر مبارک مند کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ بھی کیا گیا تھا جس میں وہ باعزت بری ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مخلصانہ جدوجہد کے اعتراف میں 14 اگست 1996 کو صدر فاروق لغاری نے ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ کامیاب جوہری دھماکوں کے بعد 1998 میں انہیں صدر رفیق تارڑ نے یہی تمغہ عطا کیا۔ اس سے پہلے 1989 میں ہلال امتیاز بھی دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف ایگزیکٹو اپنا مشیر نامزد کیا تھا۔ 28 جنوری 1987 کو ایک ہندو صحافی سے ڈاکٹر صاحب کی عمومی بات چیت ہوئی جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور جوہری توانائی کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ یہ ایک غیر رسمی گپ شپ تھی جسے اس بھارتی صحافی نے انٹرویو کی شکل دے کر برطانوی اخبار دی لندن آبزرور کو 20,000 پاؤنڈ میں بیچ دی۔ اس نے اپنی طرف سے کئی باتیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے منسوب کر دیں، مثلاً ہمارے بقا کو خطرہ ہوا تو ہم ایٹم بم چلا دیں گے۔ بھارت نے اس سے جوہری دھمکی خیال کیا، اس لیے وہ پاکستان پر بڑا حملہ کرنے سے رک گیا اور بھارت کے بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ بھارت کے اکسانے پر عالمی سطح پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف سازش ہوئی، جوہری توانائی منتقل کرنے کا الزام لگایا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ پاکستان پر بیرونی دباؤ ہے۔ انہوں نے سوچا اگر سارا الزام میں اپنے سر لے لوں تو پاکستان بچ جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی خاطر تمام نہ کردہ گناہوں کا اعتراف کر لیا، جس کے نتیجے میں انہیں نظر بندی بھی برداشت کرنی پڑی اور تنہائی کا زہر بھی پینا پڑا، مگر ملک پر آنچ نہ آنے دی۔ آج ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر اپنی صلاحیتوں کی بدولت وہ پاکستان کو اسلام کے دشمنوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ تھینک یو سلیم فرقی، رسالہ ہمدرد نونہال۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔